ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ اپنی زندگی میں 4 کلمات کہا کرتی تھی۔ لا الہ الا اللہ افنی بہا عمری، لا الہ الا اللہ میں اپنی عمر کو فنا کر دوں گی۔ لا الہ الا اللہ اخلو بہا وحدی، اسی لا الہ الا اللہ میں اپنا سارا ہی وقت گزاروں گی۔ لا الہ الا اللہ ادخل بہا قبری، اسی لا الہ الا اللہ کو لے کر میں اپنی قبر کے اندر چلی جاؤں گی۔ لا الہ الا اللہ القا بہا ربی، اسی لا الہ الا اللہ کو لے کر میں اپنے رب سے جا ملوں گی۔ جب وہ فوت ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ وہ چار کلمات جن کو میں اپنی زندگی میں کہتی تھی ان کی برکت سے میرے رب نے میری بخشش کر دی۔ اتنی برکتیں ہیں لا الہ الا اللہ اس کلمے کی۔ ایک اور اس کی برکت کا بہت بڑا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں پہ بڑے ظلم کیے تھے، کافر تھا۔ تو مسلمانوں کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی تو مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ گیا، مسلمانوں کو سارے کے سارے بدلے لینے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو دیگ میں ڈالا اور آگ جلائی، دیگ کو اس کے اوپر رکھ دیا اور اوپر سے منہ بند کر دیا۔ اب اس ظالم بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بتوں کو پکارنا شروع کیا، جیسا کہ کافروں کی عادت ہے کہ مشکل وقت میں اپنے بتوں کو پکارتے ہیں۔ تو اس نے اپنے بتوں کو پکارنا شروع کیا۔ جب اس نے دیکھا کوئی مدد نہیں آ رہی، آخر کار اس نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم و کریم ذات ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بارش کو اتارا جس سے ساری کی ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو چلایا، اس ہوا نے اس دیگ کو اڑا کر ایک دور کے علاقے میں جہاں پہ لوگ کافر رہتے تھے وہاں پہ یہ دیگ جا کے گری۔ تو یہ بڑے خلوص اور جوش کے ساتھ پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایسے خلوص، ایسی حالت میں، مصیبت کے وقت میں آدمی جس خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے وہ کتنے خلوص کے ساتھ اور دل کے اخلاص کے ساتھ بندہ پڑھتا ہے۔ مصیبت کے وقت میں اللہ کو بندہ ایسے ہی یاد کرتا ہے، آگے پیچھے بندے کو اللہ کو بندہ بھول جاتا ہے۔ تو وہ اور زیادہ جوش کے ساتھ پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو وہاں کے جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے اس کے پاس اور اس سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح میں نے مسلمانوں کے اوپر بڑے ظلم کیے تھے، تو جنگ ہوئی تو میں مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ گیا، انہوں نے مجھے بدلے لینے کے لیے یہ میرے ساتھ کیا، میں نے اپنے بتوں کو پکارنا شروع کیا، لیکن جب کوئی مدد نہ آئی تو آخر کار میں نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا، اللہ کو پکارنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس طرح مدد فرمائی۔ تو وہاں کے جتنے لوگ تھے میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ سارے کے سارے اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے مسلمان کی زندگی۔ اور اس واقعے سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندے کے اوپر، کتنا رحیم و کریم ہے کہ مصیبت کے وقت ساری زندگی کا وہ کافر ہے، مصیبت آئی اس میں بھی اس نے پہلے اپنے بتوں کو پکارا۔